جب جنرل فیض حمید نے اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر پر حملہ کیا، اس وقت اسلام آباد میں آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر کون تھا، ایم آئی کا سیکٹر کمانڈر کون تھا، اور آئی بی کا نظم و ضبط اسلام آباد کا کون تھا، اور ان تینوں نے اس واقعے کے حوالے سے کیا رپورٹ دی تھی۔ جناب جنرل عاصم منیر صاحب، آپ سے عرض کرنا ہے کہ یہ وہ نقطہ ہے جس کی نگرانی آپ خود کریں، پھر آپ کو شاید بہت سی اہم چیزیں مل جائیں۔ مثلا انہوں نے اگر رپورٹ بنائی تھی تو کس کس کو بھیجی تھی، اور وہاں سے کیا ایکشن ہوا تھا، اور اگر ایکشن نہیں ہوا تھا تو انہیں اس وقت سیک ہونا چاہیے تھا، لیکن اب تو ضرور سیک ہونا چاہیے۔ ان تینوں افسران کی، آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کے تینوں افسران کی رپورٹیں دیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد سے اب تک انہوں نے کیا کیا، کیا انہوں نے اس وقت جنرل فیض حمید کی حرکات کی، بلکہ حرکات و سکنات کی رپورٹ کی تھی، اور اگر نہیں کی تھی تو کیوں نہیں کی تھی، اور اگر کی تھی تو کس کو رپورٹ کی تھی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس سے جنرل عاصم منیر صاحب بہت سی باتیں سامنے آ جائیں گی۔ یہ بھی سامنے آ جائے گا کہ کیا ان میں سے کسی نے جنرل فیض حمید کے یا جنرل فیض حمید کے اس واقعے میں ملوث ہونے یا ان کی قیادت میں یہ واقعہ ہونے کی بات رپورٹ کی تھی، اور اگر نہیں کی تھی تو وہ آج بھی جواب دہ ہے۔ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ ان کے جو موجودہ اقدامات ہوں گے وہ بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کوئی بات چھپائی تو نہیں۔ دیکھیے، میں نہ کسی کا طرفدار ہوں اور نہ ہی مخالف، لیکن اگر یہ بات سامنے آ گئی ہے تو یہ بھی سامنے آ جانا چاہیے کہ خود آئی ایس آئی کا جو اسلام آباد کا کمانڈر تھا وہ کیا رپورٹ کر رہا تھا اور اب کیا سامنے آیا، ایم آئی کا کمانڈر کیا رپورٹ کر رہا تھا اور کیا سامنے آیا، آئی بی حکومت کو، وزیر اعظم کو، دوسروں کو کیا بتا رہی تھی اور کیا ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں نکالنا اس میں سے، مجھے صرف یہ نکالنا ہے کہ کیا نظام ٹھیک کام کر رہا تھا، اور اگر نہیں کر رہا تھا تو فیض کو ضرور پکڑے۔ جنرل فیض کو آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہے، فوج پہ کئی جنرل فیض قربان، اسی طرح اس طرح کے کئی کمانڈر جنہوں نے صحیح رپورٹ نہیں کیا وہ بھی قربان ہونے چاہیے۔ یہ ہے بات اور یہ ہے نقطہ۔ خدا حافظ۔